قیادت میں اور علی محمد صاحب کی اور میری ممبرشپ میں یہ کمیٹی بنائی تھی، اور تمام باتیں جو ہیں باہمی افہام و تفہیم سے 1 گریڈ سے لے کے 19 گریڈ تک سب کے ساتھ باہمی خوشی سے طے ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ٹی ایل پی سے بھی مسئلہ طے ہو جائے گا۔ جو فیصلے ہوئے ہیں پرویز خٹک صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں، اور میں مزدوروں کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام ایڈمنسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں، اور پرویز خٹک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بات جو ہے انہوں نے ایک بڑے احسن طریقے سے اپنی منزل پر پہنچائی، اور آج یہ سٹرائک ختم ہوگی اور یہ سب لوگ واپس اپنے گھر جائیں گے۔ میں پرویز خٹک صاحب سے ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ادھر آئیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے سے ایک سال سے فیڈرل امپلائیز کے ڈیمانڈس تھے، اور اس طرح صوبائی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈس تھے کہ ہمارے جو تنخواہیں بیسک تنخواہیں ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے، کچھ لوگوں کا ان سے 200% زیادہ ہے، کوئی 100%۔ ہمارا ان کے ساتھ فائنل فیصلہ ہوا کہ جو ایوریج نکالا گیا اس ایوریج تقریباً 60% فرق ہے یہ فیڈرل امپلائیز کے بیچ میں۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ 60% کا 40% ان کو دیں گے، وہ تقریباً 24% بنتا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے ان سے مل کے کہ ہم ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو صوبائی یہاں پر تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر نے دونوں چیف منسٹر سے بات کی، میں وہاں موجود تھا، ان کو انہوں نے خود ڈائریکشن دی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے، اور واپس جا کے ان سے بیٹھیں، اور جو فیصلے ہم کریں گے آپ بھی ان کے ساتھ مل کر فیصلے کر لیں۔ تو ہم ایک ڈائریکشن دیں گے صوبائی حکومت کو کہ یہ فیصلے یہاں پر وفاق سے ہو چکے، تو آپ بھی اپنے امپلائیز کے بٹھائیں اور جو فرق ہے تنخواہوں میں اس کو ڈیل کریں، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ صوبائی سطح پر حل ہو جائے گا، اور ہم ان کو ریکمینڈ بھی کریں گے، ڈائریکشن بھی دیں گے تاکہ ان کی تکالیف ختم ہو جائے۔ دوسرا فیصلہ ان کے ساتھ اپ گریڈیشن کا ہوا ہے، تو جو ہمارے صوبے میں کے پی میں یا پنجاب میں اس طرز پر ان سب کے لیے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ جون بجٹ سے کے بعد شروع ہو جائے گا اور ان کو وہ سہولت بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا ان کا ایڈ ہاک ریلیف، وہ بھی انشاءاللہ ان کے پے اسکیل میں جون بجٹ میں مرج ہو جائے گا، اور اس میں بھی کافی ان کو جو اسکیل میں ایڈ ہاک ریلیف ملے گا وہ بھی ان امپلائیز کو ان کا فائدہ پہنچے گا، اور یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ تیسرا ٹائم اسکیل کا صوبوں میں کسی صوبے میں ہو چکا ہے، کسی میں ہمارے صوبے میں ہو چکا ہے، تو اس طرز پر بھی ہم ان کو ٹائم اسکیل کا اپروول دیں گے، لیکن فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کا طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ کس نے پروموٹ ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا۔ کوئی جو کام کرتا ہے اس کو زیادہ موقع ملنا چاہیے، جو ہڈ حرام ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو مل کر ہم نے اس پر ایک پالیسی بنانی ہے، اور اس پالیسی پر انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد جو ہے جون بجٹ میں ہو جائے گا۔ اس وقت امیجیٹ جو ہے آج فائنینس سے ہم نوٹیفائی کرا دیں گے، امیجیٹ جو ریلیف ہے ایڈ ہاک ریلیف، یہ جب تک پے کمیشن کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک یہ جاری رہے گا، اور جب پے کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا پھر ہو سکتا ہے اس میں بہتر ہو جائے اور سارے ملک کے لیے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سارے فیصلے ہم نے متفقہ طور پر کیے۔ میں ان فیڈریشنز کی اور جو فیڈرل امپلائیز ہے، صوبائی امپلائیز ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اس بات پر بھی معذر خواہ ہیں جو کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کچھ صبر آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کریں، تو کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، تو دیر کا یہ مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کا کام نہیں کریں۔ تو میں سب کو مبارک دیتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت احسن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو۔ محمد علی صاحب مختصراً اور پھر 30 سیکنڈ میں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے اس میں بہت دلچسپی لی، اور جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ انہوں نے دیا اس پہ آج ان کی حکومت نے عمل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے ملازمین نے، سرکاری ملازمین نے، صبر و استقامت کا، اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔
جو ہماری یوتھ کے لیے ان کا بھی ایک میسیج ہے کہ آپ ایک جائز مقصد کے لیے کوشش کریں، پرامن رہیں. کل ایک دن ایسا رہا پوری اس تحریک میں میرے خیال میں جس میں کچھ اچھے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے. ادروائز آپ کی تحریک میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی پرامن تحریک رہی، اور یہ میسیج ہے سب لوگوں کو کہ پرامن تحریک چلائیں. جو عمران خان صاحب کا بھی میسیج تھا کہ آپ کا رائٹ ہے اپنے ایشوز کے لیے. اور پہلی بار ہوا ہے ماضی میں لوگوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں لیکن بنیادی تبدیلیاں عمران خان لے کے آ رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے آپ کی، اور ڈسپیرٹی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی فرض کریں 20,000 لے رہا ہے، دوسرا 80,000 لے رہا ہے. کیوں اتنا فرق ہے؟ یہ فرق مٹانے عمران خان آیا ہے، تفریق مٹانے آیا ہے. دو نہیں ایک پاکستان کی بات عمران خان کرتے تھے. اور ساتھ میں اپریشیٹ کرتا ہوں شیخ رشید صاحب اور خٹک صاحب. مجھے پتا ہے شیخ صاحب پوری رات نہیں سوئے، کل رات خٹک صاحب بھی نہیں سوئے کیونکہ آپ کے فکر میں تھے. میں دوبارہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام ملازمین کو بھی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لے جائے. اور یہ جو فیصلے آج ہم نے کیے ہیں اللہ اس میں پائیداری و استقامت لے کے آئے. اور ساتھ ساتھ جو ہماری انتظامیہ ہے انہوں نے اس کو تقریباً 1 سال سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈپٹی کمشنر کو، اپنی انٹیریئر منسٹری کے سٹاف کو، سب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر اپنی پولیس کو. آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی. کل کا جو واقعہ ہے کوشش کریں گے کہ اس طرح کا کبھی پھر نہ ہو جائے. شکریہ. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ یہ جو پے اسکیل ہے ایڈاک، یہ 1 گریڈ سے لے کر 19 گریڈ تک ہے. اور دوسری ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں پنجاب کی، کے پی کے، ان کے بھی کئی مسئلے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور ڈائریکشن اس پہ بھی دیں گے. سر یہ جو کل کا ایک منٹ دیکھیں، ہم وہ سر بتا دیں. آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ شیخ حفیظ صاحب سے بھی میں نے ملاقات کر کے اس کی اپروول لی ہے، فنانس سیکرٹری صاحب سے بھی، اور خود میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس چل کے گیا کہ یہ ہمارے محنت کش لوگ ہیں، یہ 1 سال سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. سو 1 سے لے کے 19 گریڈ تک ان کو 25% کا یہ جو الاؤنس ہے یہ دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے رابطہ قطع کرنے چل رہے ہیں. اور 20, 21, 22 کی تنخواہوں کا اضافہ بھی بجٹ میں کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی پرویز خٹک نے کہا کہ جو ان کی باتیں رہ گئی ہیں جن کا فیصلہ یہ کیا جون کے بجٹ میں ہوگا وہ بھی مکمل ہوگا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری بڑی مثبت بات چیت جو ہے وہ ٹی ایل پی سے بھی چل رہی ہے، اور آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے. 3 سوال آپ کر سکتے ہیں. تو باقی لوگ تو متاثر ہوئے لیکن وہاں پر جو پولیس کا عملہ تعینات تھا وہ بھی اس سے شدید متاثر. جب شیلنگ دیکھیں جی بیٹے، آج کل کی کیبنٹ میں ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ یہ اس قسم کے سامان کو خرید سکیں جس کی کہ یہاں بڑی قلت ہے. سو اس کیبنٹ میں ان کے لیے ایک بجٹ رکھ رہے ہیں، پولیس کے لیے، فوج کے لیے، رینجرز کے لیے. اور جو ایف سی اور رینجرز میرے نیچے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہیں، ان کا بجٹ اس کیبنٹ میں جا رہا ہے تاکہ ان کو زیادہ پیسے ملیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو تنخواہیں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے ہے؟ فیڈرل ملازمین کے لیے اور سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے. لاسٹ کوشچن. اس کا آئی ایم ایف پہ کیا فرق پڑے گا؟ بس اس کا سوال نہ کریں، جو پڑے گا اللہ مدد کرے. ایک اور بات بتا دیں کہ اسلام آباد کے شہری اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہے. آپ نے اتوار بازار کے سامنے، لال مسجد کے سامنے سڑک بند کی ہوئی ہے، کل بھی وہ خواتین نکلی ہوئی تھی. دیکھیں، آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں، میرے احترامی بھائی ہیں. جو بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون دیکھیں میری بات سن. اب آپ نے سوال کر لیا نا، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سوال کریں، میرا رائٹ ہے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، بہت احترام بخشیں گے ہر اس آنے والے کو جو آدمی قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اس کو قانون کے ہتھ کنڈے سے طاقت سے ڈیل کرے گا. تھینک یو ویری مچ. سر جو قانون وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع شیخ رشید پرویز خٹک اور وزیر مملکت علی محمد خان گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر. کو ملازمین پکڑے گئے ہیں، سب کو میں رہا کرنے کا اعلان کرتا ہوں. سر ان پہ ایف آئی آر کٹی، ایف آئی آر کو بھی واپس لینے کا اعلان. ملازمین کو بھی رہا کیا جائے گا. ایف آئی آر واپس لینے کا بھی اعلان کیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے ملازمین بھی جلد مسائل ان کے حل کیے جائیں گے. گریڈ 21, 20, 21, 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ آئندہ بجٹ میں کیا جائے گا. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تمام فیڈرل امپلائز کو 25% ایڈہاک ریلیف بھی دیں گے. جبکہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں کے تمام معاملات طے پا گئے ہیں. ملازمین کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے.